الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو ہر طرح کی بے سکونیوں، بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ایک تسلسل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کل عام الحزن کے حوالے سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو شعب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا گیا، اسی دوران جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پڑ گئی، اور کچھ ہی وقفے کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد یکے بعد دیگرے دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اس سال کو تاریخ اسلام کے اندر، سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عام الحزن، غموں کا سال قرار دیا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتے، اور ہر مشکل وقت کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ڈھارس بندھایا کرتی تھی۔ دونوں کے جانے کے بعد کفار کی بدسلوکیوں کے اندر کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا، اب ان کی جرت کئی گنا بڑھ چکی تھی، اور وہ جو کسی قسم کا لحاظ تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خدا کی طرف بلاتے مگر یہ بات سننے کو تیار نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ایک اور بستی کی طرف تشریف لے جاتے ہیں، یہ تقریباً 40 کلومیٹر دور کا فاصلہ ہے۔ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی اس بستی کے اندر تشریف لے جاتے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدوں کے ساتھ، ظاہر ہے یہاں پر تقریباً 10 برس ہو چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات سے انہیں روشناس کرا رہے تھے، مگر ان کے کانوں پہ کوئی جوں تک نہ رینگ رہی تھی، اور یہ مخالفت کے اندر آئے روز بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو اب آپ ایک بڑی امید کے ساتھ طائف کے ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ وہاں پر طائف بڑا خوبصورت سا اس وقت وہ علاقہ تھا کہ جس کے اندر یہاں مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے وہاں پہ اپنے محلات بنا رکھے تھے، اور ساتھ وہاں پہ انہوں نے اپنے ملازمین وغیرہ وہ بھی رکھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ قبیلہ ثقیف وہاں پہ آباد تھا جو ایک بڑا مضبوط قبیلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے جاتے ہیں، اتنا یہ لمبا سفر طے کر کے جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، آپ جا کے ان کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، ایک ایک کے دروازے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستک دے رہے ہیں، اور آپ دستک اپنی ذات کے لیے نہیں دے رہے، آپ انہیں رب کے لیے اور ان کی اپنی نجات کے لیے دستک دے کر انہیں خدا کا پیغام سنانا چاہتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی پیغام سننے کو تیار تک نہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ ثقیف کے سردار، جو کہ 3 بھائی تھے، عبدیہ، لیل اور حسیب اور مسعود، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور انہیں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا۔ لیکن وہ انتہائی سنگ دل تھے، اور ان تینوں نے نہ صرف یہ کہ گستاخانہ رویہ اپنایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ طنزاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑانے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا کہ اگر خدا کو تمہارے سوا اور کوئی رسول نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے گھر کی حرمت کو پامال کرنا چاہتا ہے، وَالْعِیَاذُ بِاللَّہ۔ دوسرا بھائی بولا، اس نے کہا کہ کیا خدا کو اور کوئی نہیں ملا تھا رسول پورے علاقے کے اندر کہ اس نے آپ ہی کو رسول بنا کے بھیجنا تھا؟ اور پھر تیسرا بولا کہ دیکھیں، اگر آپ واقعی خدا کے رسول ہیں جیسا آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ بہت بلند ہیں، میں اس قابل نہیں کہ آپ سے بات کر سکوں، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی گستاخانہ رویہ اپنانے کے بعد انہوں نے طائف کے اوباش لڑکوں کو کنکریاں دے کر، پتھر دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ یہ آوازیں کس رہے تھے، پھبتیاں لگا رہے تھے،
اور مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اڑا رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس عام الحزن سے گزر کر تشریف لائے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے شیب ابی طالب کے اندر 3 سالوں کا محصور وقت گزارا، اس کے بعد آپ کی یہ قریب ترین ہستیاں ان کا انتقال ہوا، آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہوا، ایک کے بعد ایک مشکلات بڑھتی چلی جا رہی تھیں، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی امیدوں سے کہ یہاں سے شاید کوئی راستہ نکلے اور یہ لوگ پیغام کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر یہ تو ان سے بھی زیادہ سنگ دل نکلے۔ پہلے آوازیں کسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، پھر اس کے بعد اوباش لڑکے کنکریاں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر لہو لہان ہو گیا۔ اور جب آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے کہیں پر تشریف فرما ہوتے تو آگے بڑھ کر وہ پھر سے آپ کو کھڑا کرتے اور چلنے کو کہتے۔ اس تکلیف کے عالم میں آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، وہ کبھی دائیں ہو رہے ہیں کبھی بائیں ہو رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کنکریوں سے بچائیں، ان پتھروں سے بچائیں، لیکن بالآخر خود ان کے سر کے اوپر بھی پتھر لگا، اس سے بھی خون کا فوارہ نکلنے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بھی طائف کی اس وادی کے اندر لہو لہان تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور یوں دست دعا دراز کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک هي اوسع لی اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور کس انداز سے اور کس حالت کے اندر اپنے رب کے حضور دست دعا دراز کر رہے ہیں۔ یہ ایک طویل مشکلات کا سفر ہے کہ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور اب یہاں پر طائف کے اندر آپ اتنی امیدوں کے ساتھ تشریف لائے تھے کہ شاید ان لوگوں کے دل ایمان کی طرف مائل ہو جائیں، مگر انہوں نے تو ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ آپ نے اللہ کے حضور عرض کی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، میں یہاں پہ آیا تھا ان لوگوں کو تیری طرف بلانے کے لیے، مگر میرے مالک یہ تو مجھے رسوا کرنے پہ تل گئے۔ اے میرے مالک، میں اپنی ناتوانی، اپنے عمل کی کمی اور ان لوگوں کے اس رسوا کرنے کی، ان تمام معاملات کی شکایت میں تجھی سے کرتا ہوں۔ اے میرے مالک، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، تو کمزوروں کا، ناداروں کا رب ہے، ان کی داد رسی فرمانے والا ہے۔ وَأَنْتَ رَبِّي، یا رب تو میرا بھی پروردگار ہے۔ اِلَىٰ مَنْ تَكِلُنِي، میرے مالک یہ تو مجھے کن کے حوالے کر رہا ہے؟ ایسے دور کے لوگوں کے حوالے کہ جو ترش روئی سے پیش آ رہے ہیں، یا پھر ایسے دشمنوں کے حوالے تو میری قسمت کا فیصلہ ان کے حوالے کر رہا ہے، ان کے سپرد کر رہا ہے۔ إِن لَمْ يَكُنْ، یا رب یہ تمام جو مشکلات آ رہی ہیں نا، اگر ان کے اندر تیرا غضب نہیں ہے، تیری ناراضی نہیں ہے، ان مشکلات کے اندر بھی تیری رضا ہے، فلا ابالی، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تو اسی حال میں راضی ہے، اسی حال میں خوش ہے، اگر تیری یہی منشا ہے تو میرے مالک مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، لیکن میرے رب یقیناً میں تیری عافیت کا زیادہ امیدوار ہوں، طلبگار ہوں کہ تو اپنی عافیت کا معاملہ میرے ساتھ فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، تیرا وہ بابرکت اسم مبارک ہے، تو وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی وجہ سے ظلمتیں چھٹتی ہیں اور دنیا اور آخرت کے بگڑے ہوئے کام سنبھل جایا کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، میں پناہ چاہتا ہوں تیری کہ کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں تیری ناراضی میری طرف متوجہ نہ ہو جائے، تیرا غضب مجھ پہ نازل نہ ہو کہیں۔ لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، میرے مالک ایک کے بعد دوسری مصیبت،
شاب ابی طالب کے اندر محصور ہونا ہو، بچوں کا انتقال کر جانا ہو، جناب ابو طالب کا اس دنیا سے چلے جانا ہو، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جانا ہو، ایک کے بعد دوسری مصیبت، اور پھر اب یہاں پر طائف والوں کا یہ سلوک ہو، میرے مالک میں تو لگا رہوں گا کہ جب تک تو راضی رہے، میں تیری رضا کی خاطر لک العتبی حتی ترضی، مجھے تو بس تیری رضا چاہیے، ولا حول ولا قوت الا بک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں اتھر لہو لہان ہے، اور آپ دل کے گہرائیوں سے اپنے رب کے حضور دعا بھی کر رہے ہیں، اور آخر میں عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک تیرے سوا تو میری کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، میرا تو سب کچھ تو ہی ہے، تو جیسے چاہے ویسے معاملہ فرما سکتا ہے۔ فوراً اس دعا نے رب تعالی کی طرف سے اس طرح سے اجابت پائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال کے ساتھ آگے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ یہ فرشتہ ہے پہاڑوں کا، یہاں ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ جو رویہ کیا ہے یہ عظیم سزا کے مستحق ہیں، آپ کا ایک حکم ہو، ایک اشارہ ہو، آپ تمنا کا اظہار کریں، ان کو ان پہاڑوں کے ساتھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے، ان پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات کے اندر بھی صبر و استقامت کا پیکر بنے رہے، اور اب یہاں پر گویا آپ کو تمام اختیارات حاصل ہیں، مگر تب بھی آپ عظیم اخلاق کا مظاہرہ فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ان کو ایسے کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرنا۔ ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم قوما، مجھے یقین ہے کہ رب تعالیٰ انہی کی نسلوں سے ایسی قوم نکالے گا، ایسے لوگ نکالے گا کہ یعبدون اللہ ولا یشرکون بہ شیئا، کہ جو فقط صرف ایک رب کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لاتے ہیں، قریب ایک باغ کے اندر عتبہ شیبہ کا باغ تھا، انہوں نے اپنے ایک غلام کو انگور دے کر بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوروں کو کھانے لگے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو عداس جو کہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے یہ حیران ہوئے کہ یہاں پر تو کوئی رحمان و رحیم کا تذکرہ نہیں کرتا، تو تفصیلات معلوم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی طرف بلایا، تو حضرت عداس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ وہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو جنوں کی ایک جماعت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بھی آ کر اسلام قبول کیا۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ ناظرین کرام، یہ جو پورا یہ واقعہ ہے اور اس کے اندر یہ جو امید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر بھی، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مصیبتیں سہتے ہوئے طائف تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں پر بھی آپ کی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبت پہ گھبرا جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی فرمایا کہ مجھے یہ یقین ہے آج نہیں تو کل آنے والی نسلوں میں یہ پیغام اپنی جگہ پائے گا اور وہ رب تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، مشکل جتنی بھی بڑی ہو اس مشکل کو بتائیں کہ میرا رب تجھ سے بہت بڑا ہے۔ جتنی بھی آپ کو تاریکی نظر آ رہی ہو آپ بتائیں کہ میرے رب اتنا عظیم ہے کہ اس کے اسم مبارک سے کتنی ہی تاریکی کیوں نہ ہو تمام تر تاریکیاں چھٹ جایا کرتے ہیں اور نور ہر طرف پھیلنا شروع ہو جایا کرتا ہے۔ رات جتنی بھی طویل ہو بالآخر صبح کا سویرا ہو کے رہا کرتا ہے۔ مایوسی سے نکلیں، اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں، اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کرتے رہیں اور پوری کوشش کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر جاری رکھیں، اپنے رب کی ذات پہ یقین رکھیں، وہ راستے نکالتا ہے۔ طائف کی ان مشکلات کے بعد اب وہیں پہ حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا، جنہوں نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائی اور اس کے اندر جو رب تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا وہ تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں جب یہ ذکر فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جنوں کی جماعت جو کہ تقریباً 300 جنوں پہ مشتمل تھی وہ
سارے یکسبا ہو کر بولے کہ ہم اپنے رب کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہم صدق دل سے اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ، ایک عظیم نعمت اور ایک عظیم انعام سے نوازنا چاہا، اور یہ عظیم انعام، یہ عظیم معجزہ، معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی معجزہ مختلف عطا فرمائے، اور ان کو بھی اپنے اپنے انداز میں معراج بھی عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ کے معراج کا تذکرہ یوں ملتا ہے کہ فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو دکھانا چاہا تو فرمایا فلاں بلند پہاڑ پہ تشریف لے جائیے، وہاں پہ آپ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اب وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے تو تمام تر حجابات ہٹا دیے گئے اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا آپ کو مشاہدہ کرایا گیا۔ لیکن جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، حضرت ابراہیم کا بڑا مقام ہے، اب خلیل اللہ ہیں، لیکن پھر حبیب اللہ کی اپنی شان ہے۔ آپ کی باری آئی تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ خلیل اللہ کی معراج یہ تھی کہ آپ کے قدم زمین پہ تھے، پہاڑ پہ تھے، اور نظریں ساری کائنات پہ تھیں، اور حبیب اللہ کی معراج یہ تھی کہ قدم عرش پہ تھے اور نظر ذات خدا پہ تھی، اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کی منزلیں طے ہو رہی تھیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شرف کلام عطا فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تو کلام کی چاشنی، کلام کی مٹھاس سے دیدار کی چاہت دل میں پیدا ہوئی۔ اس کے باری تعالیٰ تو نے لذت کلام تو عطا فرمائی ہے، ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب ذرا پردہ ہٹا، نقاب اٹھا، ذرا اپنا جلوہ بھی تو دیکھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا دیدار کروں، تیری زیارت کروں۔ قال لن ترانی، کہا اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل، آپ اس پہاڑ کو دیکھیے، اس پہ ایک تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، ایک تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہاں جب اپنے حبیب کی باری آئی تو ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک تجلی نہ برداشت کر سکے، یہاں پر رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر ثم دنا فتدلی کی قربتیں، کہ ایک تیر کمان اس سے بھی قریب کی قربتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور ساتھ فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، پلک جھپکی نہیں، نظر بھٹکی نہیں، اور اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے دیدار سے یوں شرفیاب ہوئے۔ اور پھر دوسری اس سفر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کے آتے ہیں۔ یہ طویل واقعہ ہے، اس کو اگر ہم مختصراً بیان کریں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور براق اس قدر تیز کہ جہاں پہ نظر پہنچتی وہاں پہ اس کا قدم جا پہنچتا، اور یوں ہی آنن فانن یہ براق مسجد اقصیٰ جا پہنچا، اور وہاں پر تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء کرام موجود ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کرتے ہیں کہ آپ ان کی امامت فرمائیے۔ وہ جو ارواح عالم کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایک میثاق لیا تھا اللہ نے اپنے نبیوں سے، گویا اس کی ایک عملی جھلک وہاں پہ ان کو دیکھنے کو مل رہی تھی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، اور وہ تمام انبیاء اور رسل آپ کی امامت کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اسراء تھا، پھر آگے سفر معراج شروع ہو جاتا ہے، پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف مشاہدات ہوتے ہیں، اور بالآخر آپ سدرۃ المنتہا، اور پھر اس سے آگے اللہ رب العزت نے وہ قربتیں عطا فرمائی کہ بس اس کو اس طرح سے اشارے میں ذکر کر دیا کہ اس کی تفصیل کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا پھر وہ قربتیں اتنی ہوئیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ،
پھر وہ اس قدر قریب ہوئے اپنے رب کے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ جیسے تیر کمان قریب ہوتے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ قربتیں ہوئیں، اور رب تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور ساتھ مختلف انعامات سے بھی نوازا۔ وہاں سے واپسی پر، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تھی، وہ کسی نے بڑا خوبصورت اس کو یہ ذکر کیا ہے کہ اگر وہ واقعہ معراج کو دیکھیں اور اس کے اندر کوہ طور کا سفر اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہ عیاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہ عیاں، اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر عظیم شانیں عطا فرمائیں، اور پھر اس کے بعد واپسی پر امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا۔ آپ یہ نمازوں کا تحفہ لے کے واپس تشریف لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، آپ بتاتے ہیں کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، فرمایا کہ یہ آپ کی امت پوری نہ کر پائے گی، تو پھر 50 سے کم ہوتے ہوتے 5 پہ بات آئی، اور پھر رب تعالیٰ کا کرم کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ فرمایا آپ اپنی امت کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیجئے، جو 5 پڑھے گا ثواب اس کو اللہ رب العزت 50 ہی کا عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو مومنین کی معراج قرار دیا، الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ اور پھر اس سفر معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشاہدات کا تذکرہ بھی فرمایا، کیونکہ یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ جو عقل انسانی سے وراء الورا ہے، اور قیامت تک کے لیے سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے، انسان کتنی بھی بلندیوں تک پہنچ جائے، اس کے دماغ کی بلندیاں وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہیں جہاں شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے تھے۔ تو اسی سفر کے دوران کچھ جو خاص مشاہدات ہیں، بہت ساری چیزیں، اس میں سے 1-2 چیزیں میں عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ناخن بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہیں، اور وہ اس سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو مسخ کر رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، اور ان کا بس یہی کام تھا کہ فلاں کے گھر میں کیا چل رہا ہے، فلاں کی بیٹی نے کیا کر دیا ہے، فلاں کے بیٹے نے کیا کر دیا ہے، فلاں کی بیگم نے ایسا کر دیا ہے، فلاں کے خاوند نے یہ کر دیا ہے۔ وہ لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کی باتیں ادھر کی ادھر پہنچاتے تھے، اور لوگوں کی ایسی باتیں کہ جن پہ پردہ پڑا رہے وہ ان کو معلوم ہو جاتی، تو وہ مزے لے لے کے دوسروں کو بتایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج یہاں پر اس عمل کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر انہی برائیوں میں سے ایک یہ برائی بھی ہے کہ جس کی وجہ سے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا عتاب بہت زیادہ ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اندر سانپ نظر آئے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سود کھایا کرتے تھے اور سودی کاروبار کے اندر ملوث رہا کرتے تھے، یہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیگر مشاہدات کا تذکرہ بھی فرمایا، لیکن اس سارے سفر معراج کے اندر جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، اور ایک تو یہ کہ وہ جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کے اندر جب انسان ثابت قدم رہتا ہے، اللہ رب العزت پھر اسے عروج بھی دیتا ہے، بلندیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز ہمارے لیے اس کے اندر یہ نماز کا تحفہ، اس کو ہم اپنائیں، 5 ادا کریں، رب تعالیٰ 50 ہی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد آپ کے کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔